صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی عرفہ و اعلیٰ بارگاہ کے اندر درود و سلام کا خیرات پیش کرنے کے بعد حضرات ذی وقار میں اور آپ سب اس سال ثواب کی محفل میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کریم مالک میری اور آپ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور رب کریم ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ہمارے بزرگ جو فوت ہوئے ہیں ان کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بھی باعث بخشش و نجات بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے لا ریب کلام میں سے جو آیا مقدسہ تلاوت کی، وہ آیا مقدسہ آپ سب کو یاد ہے، اور ہر بندہ جو نماز پڑھتا ہے وہ ہر روز دن میں کئی مرتبہ اس آیت اور دعا کی تلاوت کرتا ہے۔ یہ وہ دعا ہے جو اللہ کے پاک نبی جناب ابراہیم خلیل اللہ نے مانگی، اور مفسرین کرام کی ان کا اتفاق ہے اللہ کے نبی نے یہ جب دعا مانگی اس وقت حضرت ابراہیم کے والدین دنیا سے وفات فرما چکے تھے۔ ایک مرتبہ کو سارے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ قرآن کا لفظ ہے، حرف ہیں 9۔ سبحان اللہ میں کتنے حرف ہیں؟ 9۔ صرف 15 منٹ رہتے ہیں، 15 منٹ میں اگر میں آپ کو جگانے پہ لگ گیا تو مضمون رہ جائے گا، اس لیے جو بات بھی اچھی لگے خود ہی بولتے رہے۔ سبحان اللہ کے حرف ہے 9۔ میرے آقا فرماتے ہیں من قرأ حرفا من القرآن فلہ عشر امثال۔ تاجدار کائنات فرماتے ہیں، فرمایا جو قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ اسے 10 نیکی عطا فرماتا۔ تو سبحان اللہ کے کل لفظ 9۔ مطلب یہ ہوا کہ جو بندہ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے میرا رب اس بندے کو 90 نیکی عطا فرما دیتا۔ جو بات اچھی لگے اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ ماشاءاللہ۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ نے دعا مانگی، اللہ کریم کو یہ دعا اتنی پسند آئی کہ رب نے نہ صرف قبول کی بلکہ اپنے پیارے محبوب کی امت کو تحفے میں یہ دعا عطا فرما۔ اب جلدی سے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا ہر عمل امت کے لیے باعث فخر ہے، اور اللہ کے نبی کا ہر عمل امت کے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ کا نبی جو کام بھی کرتا ہے وہ امت کو بتانے کے لیے کرتا ہے۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی، ربنا اغفر لی، مولا میری بخشش فرما دے، میری ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے، اہل سنت کا عقیدہ ہے، ان الانبیاء معصومون عن الصغیرۃ والکبیرۃ قبل النبوۃ وبعد النبوۃ۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے اللہ کے سارے نبی نبوت سے پہلے بھی پاک ہے، نبوت کے بعد بھی پاک ہے۔ پھر دعائی نصیر صاحب جناب ابراہیم نے اپنی بخشش کی دعا کیوں مانگی تو علماء نے جواب دیا، اللہ کا نبی تو گناہ سے پاک ہے، اللہ کے نبی کا ہر عمل امت کے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ کا نبی امت کو دعا مانگنے کا طریقہ بتا رہا ہے، کہا میں رب کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے معصوم پیدا کیا ہے، پر جب بھی رب سے مانگنے کی باری آئے سب سے پہلے رب سے اپنی بخشش کی دعا کر لیا کرو۔ سب سے پہلے اپنی بخشش کی دعا۔ تو دوستو یہ دعا کا طریقہ ہے، اور یہ کس نے بتایا؟ حضرت ابراہیم ہے، جد الانبیاء ہے، خلیل اللہ ہے، اللہ کے دوست ہیں، انہوں نے دعا کا جو طریقہ
گناہگار، انسان ہے خطاکار، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے۔ جب بھی رب سے کچھ مانگنا ہو سب سے پہلے ہاتھ اٹھا کے سر جھکا کے مالک کی بارگاہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر لیا۔ اور جب گناہ معاف ہو گئے، اپنی بخشش مانگ لی، پھر کیا کرو؟ آگے عرض کی ربنا اغفر لی، مالک میری بخشش فرما، مجھ پہ کرم فرما، مجھ پہ رحم فرما۔ اور یا اللہ صرف مجھ پہ رحم نہ کرنا، والے مولا صرف میری بخشش نہ کرنا، ایسا کر میری بھی بخشش فرما دے، میرے والدین کی بھی بخشش فرما دے، میری بھی بخشش فرما دے، میرے والدین کی بھی، میرے والدین کی بھی۔ یہ آیت کے اندر پورے گھنٹے کی تقریر ہے، وقت کی نزاکت ہے، میں نے آگے چلنا ہے اور صرف مختصر سی بات کرنی ہے۔ تو پہلی بات جو پتا چلی کہ رب کے نبیوں کا یہ طریقہ ہے، اللہ کے نبی جب بھی دعا مانگتے ہیں صرف اپنے لیے دعا نہیں مانگتے، حلالی جب بھی دعا مانگتا ہے اپنے لیے بھی دعا مانگتا ہے، ماں باپ کے لیے بھی دعا مانگتا ہے، اپنے لیے بھی دعا مانگتا ہے، والدین کے لیے بھی۔ اچھا، جناب ابراہیم خلیل اللہ کو چاہیے تھا کہ سب اپنے لیے بھی دعا مانگ لی، ماں باپ کے لیے دعا مانگ لی، اب دعا ختم ہونی چاہیے تھی، یہاں پہ ختم کر دینا چاہیے تھا، لیکن جناب ابراہیم خلیل اللہ نے کائنات کو بتا دیا، کہا نہ میں کوئی، میرے پاس کسی چیز کی کمی ہے، نہ میں محتاج ہوں، اور نہ جس کے دربار سے مانگ رہا ہوں وہ محتاج ہے، نہ میرے مانگنے میں کوئی کمی ہے نہ اس کے دینے میں کمی ہے۔ جب وہ دینے سے پیچھے نہیں ہٹتا، ابراہیم مانگنے سے کیوں پیچھے ہٹتا؟ کیا کہا؟ ربنا اغفر لی، میری بھی بخشش فرما، والدیہ، میرے والدین کی بھی بخشش فرما، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ چاہیے تھا حضرت ابراہیم کہتے یا اللہ میرے رشتہ داروں کی بخشش فرما دے، میرے دوستوں کی بخشش فرما دے، جو میرے ساتھ تعلق والے ہیں نا یا اللہ ان کی بخشش فرما دے، باقی جدھر مرضی ہے چلے جائیں۔ نا اللہ کے نبی نے دعا مانگ کر بتا دیا، اپنی دعا مانگی ہو رب سے تو دعا کا طریقہ سمجھ لو، پہلے اپنی بخشش مانگنا، پھر پہلے اپنی بخشش طلب کرنا، پھر ماں باپ کی بخشش طلب کرنا، اور پھر اس پہ بس نہ کر دینا، رب بڑا قریب ہے، قیامت تک آنے والے سارے مومنین کی بخشش رب سے مانگ لیا کر، سارے مومنین کے لیے اللہ سے بخشش مانگ لیا کرو۔ اچھا، ایک بات مجھے بتاؤ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوئے ہیں، میرے آقا بعد میں تشریف لائے، ایسے ہی ہے نا؟ اگر یہ دعا مانگنا اپنے لیے، والدین کے لیے اور قیامت تک کے آنے والوں کے لیے اگر جائز نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ کبھی محبوب کی امت کو یہ دعا عطا فرماتا؟ کبھی یہ دعا عطا فرماتا؟ عطا جب فرما دی تو یہ دلیل ہے اس بات کی، علماء فرماتے ہیں جناب ابراہیم نے جب یہ دعا مانگی، مولا میری بھی بخشش فرما دے، میرے والدین کی بھی بخشش فرما دے، قیامت تک کہ آنے والے سارے مومنین کی بخشش فرما دے، فرمایا رب کو اتنی دعا پسند آئی، اتنی پیاری لگی، اتنی اچھی لگی، اللہ نے فرمایا پیارے خلیل صرف قبول ہی نہیں کر رہا، قیامت میں تک آنے والے محبوب کے غلاموں کو نماز میں دعا تحفے میں دے رہا، کا قیامت تک اب جو محبوب کے غلام آتے رہیں گے، جو نماز پڑھتا رہے گا، تیری دعا مانگتا رہے گا۔ تو پتہ چلا، اللہ کے قرآن سے پتہ چلا اپنی بخشش کی دعا مانگنا یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی، بولے ذرا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی، اور والدین، میں نے پہلے بتایا مفسرین فرماتے ہیں جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے یہ دعا مانگی
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین کا وصال ہو چکا تھا، تو پتہ چلا والدین دنیا سے جو چلے جائیں ان کے لیے بخشش کی دعا مانگنا یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی کی، اور صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت نہیں ہے۔ جب رب نے یہ دعا محبوب کے قرآن میں نازل فرما دی، محبوب پہ نازل فرما دی، تو یہی دعا میرے آقا حبیبات میں مانگا کرتے تھے۔ پہلے بھی کمال تھا، پہلے بھی وہی آنا تھی، پہلی بھی وہی مرتبے والی تھی بات، پر جب میرے نبی کی بات نہ گئی، خدا کی قسم پہلے بھی شک نہیں تھا، اب تو بالکل شک کی گنجائش ہی باقی نہیں ہے۔ اب تو شک کی گنجائش ہی باقی معلوم ہوا کہ اپنی بخشش طلب کرنا، ماں باپ کی بخشش طلب کرنا، اور قیامت تک کے آنے والے مومنین کی بخشش طلب کرنا، یہ کوئی آج نئی بات نہیں ہے، شرک بدعت نہیں ہے، بلکہ یہ تو وہ کام ہے جس کا حکم اللہ کا قرآن دے رہا ہے۔ وقت کی نزاکت، ایک دو حدیث مبارکہ سن لیں۔ پھر آپ اور میں اکٹھے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ یہ اہل سنت کے لوگوں نے کیا کام بنا لیا، کوئی بندہ فوج کو اکٹھے ہو جاتے ہیں، جمع ہو کے کیا کرتے ہیں؟ تو سنو حدیث مبارکہ، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا فرماتے ہیں امتی امت مرحومہ تدخل قبورها بذنوبها وتخرج من قبورها لا ذنوب عليها كما حسنها باستغفار المؤمنين لها، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے آقا کریم نے فرمایا جب میرے امتی گناہگار امتی فوت ہوں گے نا تو گناہ ان کے پلے میں ہوں گے، جب دنیا سے جائیں گے گناہگار ہوں گے، جب دنیا سے جائیں گے بے بیماری ہوں گے، جب دنیا سے جائیں گے شراب کا گناہ ہوگا، اعمال سیئہ کثیر ہوں گے، لیکن حضور فرماتے ہیں تدخلوا قبورها بذنوبها، فرمایا جب قبروں میں جائیں گے گناہگار ہوں گے، وَتَخْرُجُ مِنْ قُبُورِهَا لَا ذَنُوبَ عَلَيْهَا، میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے غلاموں جب قبروں میں سے نکلیں گے حضور فرماتے ہیں ان کے پلے میں کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا۔ محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ کیوں گناہ نہیں ہوگا؟ قبر میں چلا گیا، لوگ تو کہتے ہیں کہ اذا مات الانسان انقطع عمله الا من انقطع عمله، یہاں پہ بس کر دیتے عزیز، کہتے بندہ مر گیا اعمال کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اب نیکیوں کی وہ گتھڑی میں کوئی چیز جا نہیں سکتی، گناہ باہر نہیں آ سکتے، پر آقا آپ فرما رہے ہیں قبر میں جائیں گے گناہگار ہوں گے، خطا کار ہوں گے، عصیانکار ہوں گے، قبر سے نکلیں گے لا ذنوب علیہا، ایک گناہ بھی پلے نہیں ہوگا۔ آقا وجہ کیا ہے؟ فرمایا بے استغفار المؤمنین لہا، فرمایا ان کے کلمہ کو دوست، ان کے کلمہ کو مسلمان بھائی، ان کے ہمسائے، ان کے تعلق والے، ان کے رشتہ دار، فرمایا اکٹھے ہو کے ان کی بخشش کی دعا کریں گے، فرمایا میرا رب مومنین کی دعا کے صدقے ان کی بخشش فرما دے گا۔ فرمایا مومنین، حدیث کے الفاظ ہے تماحس عنہا بے استغفار المؤمنین لہا، سرکار فرماتے ہیں مومنین کی دعا کے صدقے سے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو پتہ چلا کہ مومنین کا اکٹھا ہونا اور اکٹھا ہو کے کسی کے لیے بخشش کی دعا کرنا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، بلکہ یہ تو وہ کام ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مرنے والا اگر گناہگار ہو تو اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایک آخری حدیث مبارکہ اور گفتگو ختم، اور اگر مرنے والا نیک ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دوسری حدیث مبارکہ میں آتا ہے، فرمایا ان اللہ یرفع درجات للعبد الصالح فی الجنہ، میرے آقا فرماتے ہیں ایک بندہ جائے گا، اچھا آپ پریشان ہو جائیں گے کہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں جنت میں ابھی قیامت قائم ہوگی، قیامت کے بعد جب حشر کا میدان لگے گا اعمال تلیں گے، نیک جنت میں جائیں گے،
بدکار دوزخ میں جائیں گے، تو یہ پہلے کیسے کہہ رہے ہیں؟ پہلے یہ کہہ رہے ہیں، حدیث شارحین حدیث نے لکھا ہے قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ، مومن کی قبر کیا ہے؟ جنت کی کیاریوں میں سے، مومن کی قبر کیا ہے؟ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے۔ تو یہ قبر بھی مومن کی جنت ہے، مومن کے لیے رب قبر کو ہی جنت بنا دیتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں بندہ جائے گا قبر میں، اللہ پہلے بھی وہ نیک ہوگا، نیکیاں کم ہوگی، اللہ اس کا درجہ بلند کرے گا، وہ عرض کرے گا باری تعالیٰ تیرا کرم ہے، تیری مہربانی ہے، تو نے جنت دی ہے، قبر کو کشادہ کیا ہے، جنت کی کھڑکی کھول دی ہے، مالک تو نے پہلے کرم کیا تھا، اب میرا درجہ بلند کر دیا ہے، مالک بتا تو صحیح۔ فَيَقُولُ يَا رَبِّ أَنَّ لِي هَٰذِهِ، میرا یہ درجہ بلند ہونا، میرے مقام کا بڑھنا، میرے درجے کا اونچا ہونا مولا یہ کس لیے ہے؟ اللہ فرمائے گا بے استغفار ولدک لکا، او میرے بندے تو دنیا کو چھوڑ کے چلا آیا، پر تیری اولاد نیک تھی، تیرے بیٹے نیک تھے، تیری بیٹیاں نیک تھی، تو دنیا سے قبر میں چلا آیا ہے، لیکن تیری اولاد مسجد میں آ کے سر سجدے میں رکھ کے اور نماز پڑھنے کے بعد تیرے لیے ہاتھ اٹھا کے بخشش کی دعا کرتی رہی ہے، میں نے تیری اولاد کی دعا کے صدقے تیرا جنت میں درجہ بلند فرما دیا، میں نے تیرے درجے کو بلند فرما دیا۔ تو دوستو پتہ چلا کہ اگر ہم لوگ زندہ لوگ مرنے والے کے لیے صرف بخشش کی دعا کریں تو صرف بخشش کی دعا کے صدقے ہی مالک مرنے والوں پہ اپنا کرم فرما دے۔ اچھا دعا سے یہ ملتا ہے، اور اگر کوئی بندہ قرآن پڑھ کے دے فائدہ ہوگا؟ کوئی نہیں ہوگا، فائدہ ہوگا کہ ہوگا؟ اچھا یہ ایک اور حدیث مبارکہ سن لیا عقیدے کے حوالے سے۔ حضور علیہ السلام کے غلام حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى سعد بن معاذ، حضرت جابر میرے آقا کے غلام ہیں، فرماتے ہیں ہم حضرت سعد بن معاذ کے جنازے میں گئے، اور کیسے گئے؟ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ کے ساتھ گئے، کتنے رنگی تیری محفل کے نظارے ہوں گے جب تیرے پاس تیرے یار پیارے ہوں گے، اور دیوانی ہے دنیا بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ کیسے خوش بخت لوگ تھے۔ کہتے ہیں ہم حضور کے ساتھ سعد بن معاذ کے جنازے میں گئے، فصلی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سننا جی، لوگ کہتے ہیں آج قبر پہ قرآن پڑھنے کیوں بیٹھ گئے، قبر پہ اذان پڑھ دی، یہ کہاں سے آ گیا؟ سنو حدیث مبارکہ، حضرت جابر فرماتے ہیں فصلی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے خوش بخت ہیں حضرت سعد بن معاذ جن کا جنازہ آمنہ کے لال نے پڑھایا۔ فرماتے ہیں فصلی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں سعد بن معاذ کے جنازے میں گئے، آمنہ کے لال نے ان کا جنازہ پڑھایا۔ وَوَضِعَ فِي قَبْرِهِ، اور فرمایا جب جنازہ ہو گیا سعد بن معاذ کو قبر میں رکھ دیا گیا، وَصُبِّيَ عَلَيْهِ، اور حضرت جابر فرماتے ہیں پہ مٹی ڈال دی گئی۔ کیا ڈال دی گئی؟ میت کو، جسم اقدس کو قبر میں رکھ دیا گیا اور اوپر مٹی ڈال دی گئی۔ اچھا ایک بات پہلے سن لے، یہ نہ سمجھنا بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں امت کو سبق دینا مقصود ہوتا ہے، ویسے صحابہ کی شان یہ ہے، حضور فرماتے ہیں لا تمس النار من رانی اور من رانی اور من رانی، فرمایا لوگوں سن لو، میرے صحابہ کا مقام یہ ہے، ان کی عظمت اور شان یہ ہے، فرمایا لوگوں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ جس نے میں محمد کو تک لیا اسے جہنم کی آگ نہیں جلائے گی۔ آگا صرف اس کو فرمایا لا تمس النار من رانی اور من رانی، فرمایا میں اللہ کا محبوب ہوں، انبیاء کا سردار ہوں، فرمایا جس نے مجھے تکا، مجھے دیکھ لیا، اسے جہنم کی آگ نہیں جلائے گی، اور فرمایا
جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا اسے بھی جہنم کی آگ لگی۔ یہ صحابہ کا مقام ہے۔ لیکن اللہ کے محبوب کے ہر کام میں کیا تھی؟ حکمت تھی۔ اب مٹی ڈال دی گئی حضرت سعد بن معاذ کے قبر پہ، جسم پہ، وصوفی علیہ جب مٹی ڈال دی گئی تو حضرت جابر کہتے ہیں فصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں سعد بن معاذ کے قبر پہ کھڑے ہو کے میرے رسول نے بلند آواز سے سبحان اللہ پڑھنا شروع کر دیا۔ کیا پڑھنا شروع کر دیا؟ سبحان اللہ قرآن کا لفظ ہے کہ نہیں؟ بولو سارے بولو، سبحان اللہ قرآن کا لفظ ہے کہ نہیں بھائی؟ سبحان اللہ کیا ہے؟ قرآن کا لفظ ہے۔ فرماتے ہیں فسبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں میرے آقا نے سبحان اللہ پڑھنا شروع کیا، اللہ کی تسبیح پڑھنی شروع کر دی۔ تو صحابہ نے کیا کیا؟ صحابہ حضرت جابر کہتے ہیں فسبحنا طویلا، آمینہ کا لال سبحان اللہ پڑھتا گیا، رب کی تسبیح کرتا گیا، اس کی عظمت و شان بیان کرتا گیا۔ آپ بھی آمینہ کے لال کے پیچھے پیچھے سبحان اللہ پڑھتے ہیں۔ فرماتے فسبحنا طویلا، تھوڑا نہیں پڑھا، کافی دیر ہی حضور پڑھتے ہیں اور صحابہ بھی پڑھتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں جب تھوڑی دیر گزری پھر کیا ہوا؟ ثم کبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں پھر آمینہ کے لال نے اللہ اکبر پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر آمینہ کے لال نے اللہ اکبر پڑھنا شروع کر دیا۔ ثم کبر فکبرنا طویلا، کہتے ہیں حضور اللہ اکبر پڑھتے ہیں، میں کہتا ہوں خدا کی قسم وہ کیسے خوشبخت لوگ ہوں گے جو آمینہ کے لال کے پیچھے پیچھے پڑھتے تھے۔ حضور اللہ اکبر پڑھتے رہے، تکبیر پڑھتے رہے، صحابہ کہتے ہیں ہم بھی تکبیر پڑھتے رہے۔ جب کافی دیر حضور پڑھ بیٹھے نا، ختم کی، فقیلا یا رسول اللہ لیما کبرتا ثم لیما تسبحنا ثم کبرتا، آقا اب صحابہ سوال پوچھنے آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا بات کی سمجھ نہیں آئی۔ حضور نے فرمایا پوچھو صحابہ کس کی سمجھ نہیں آئی؟ یا رسول اللہ پہلے تو کبھی نہیں کیا، آج اتنی دیر تکبیر بھی پڑھی ہے، سبحان اللہ بھی پڑھا ہے، ہم تو ثنا بھی بیان کی ہے، وجہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا لقد تناجت علی هذا العبد الصالح قبرہ، فرمایا میرے غلاموں میرے صحابی پہ قبر تنگ ہو گئی تھی، میں نے سبحان اللہ پڑھا ہے، اللہ اکبر پڑھا ہے، حتی فرج اللہ عنہ، فرمایا جب میں نے اس کی قبر میں رب کی حمد بیان کی ہے، رب نے میرے غلام کی قبر کو کشادہ فرما دیا۔ اچھا یہ بتائیں صرف سبحان اللہ اللہ اکبر پڑھنے سے قبر کشادہ ہو جاتی ہے، تو اگر پورا قرآن پڑھا جائے تو کتنی قبر کشادہ؟ پورا قرآن پڑھا جائے تو کتنی قبر ہے؟ پورے قرآن سے پھر کتنے کرم ہوں گے؟ تو دوستو حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلا اہل سنت والجماعت نے کوئی نیا کام نہیں کیا۔ خدا کی عزت کی قسم ہے اہل سنت کا ہر فعل قرآن کے بھی عین مطابق ہے، نبی کے فرمان کے بھی عین مطابق ہے۔ تو دوستو اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ قبر پہ کھڑے ہو کے اگر سبحان اللہ پڑھنے سے اللہ اکبر پڑھنے سے کرم ہوتا ہے تو وہاں پہ کھڑے ہو کے سورہ یاسین پڑھنے سے رب کا کرم اور بھی دو بالا ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے محترم جو فوت ہوئے اللہ کریم ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔